میری بہن، میں آج صبح الیکشن کمیشن آنے سے پہلے میں انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں گیا ہوا تھا صبح 8 بجے۔ ہم تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں۔ پورے پنجاب میں میرے اوپر متعدد کیسز لگے ہوئے ہیں اور سب کے سب الحمدللہ انسداد دہشت گردی عدالت میں ہیں۔ جس وقت میں جوڈیشل کمیشن کا ممبر تھا تو میں نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب سے اور باقی وہاں پہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر سے ایک میٹنگ پہ ہنس کے کہا، میں نے چیف جسٹس صاحب یہاں پہ وہ بھی ممبر تھے جوڈیشل کمیشن کے اس وقت، میں نے کہا جی آپ کے اس کمرے میں 2 بونافائیڈ دہشت گرد بیٹھے ہیں۔ وہ چونک گئے، انہوں نے کہا کون؟ میں نے کہا جی ہم دونوں پہ انسداد دہشت گردی عدالت کے کیسز لگے ہوئے ہیں۔ تو سارے بڑے ہنسے۔ میری بہن، یہاں پہ آپ خود سمجھدار ہیں، آپ کو خود معلوم ہے کہ یہ کیسز فرمائشی پروگرام ہے۔ فرمائشی پروگرام سے اور ان چیزوں سے کبھی ہم لوگ نہیں گھبراتے۔ ہم لوگوں نے ڈنڈے فیس کی ہیں، لاٹھیاں فیس کی ہیں، ریڈز فیس کی ہیں، حملے فیس کی ہیں، گولیاں فیس کی ہیں، شیل فیس کی ہیں اور جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم لوگ صراط مستقیم پہ ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ شیخ بیت اللہ صاحب ہمارے دیر سے ایم این اے ہیں۔ میں نے بتایا یہ شاہ صاحب، محمود شاہ صاحب، یہ ہمارے جناب ملکانڈ سے دیر سے ہمارے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے۔ ہم سارے کے سارے کیسز ہم پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، باقی جس کی مرضی جو کرے۔ عوام کا انشاءاللہ مینڈیٹ بالکل کلیئر ہے الحمدللہ۔ اور آخری بات، آپ کا کہنا کہ جی ہمیں ڈیٹریکٹ کرنے کی، ہم لوگ ان چیزوں سے ڈیٹریکٹ نہیں ہوتے، ہمارا فوکس بالکل کلیئر ہے۔ سر یہ بتائیں کہ 9 مئی میں ایک ایم این اے کو سزا ہو چکی ہے 9 مئی کے کیس میں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کتنے آپ کے سینیٹر ممبر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو سزا آپ؟ دیکھیں جی، جو ہمارے ساتھی لطیف چترالی صاحب ہیں، عبداللطیف چترالی صاحب، ان کو ہمارے کالاش سے ہمارے ایک مائنورٹی کے ممبر ایڈوائزر رہ چکے ہیں، ان کو ہمارے ایک ساتھی سیمیول صاحب ہیں نوشہرہ سے ریزرو سیٹس میں ان کا نام ہے، ان کو اور ہمارے باقی ساتھیوں کو جو سزائیں ہوئی ہیں اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کہ جج صاحب نے ہمارے وکیل کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کلوزنگ آرگیومنٹس کریں۔ آپ سارے یہ چیزیں کور کرتے ہیں، باشعور ہیں ماشاءاللہ۔ کسی بھی کیس میں جو آپ کا وکیل ہوتا ہے اس کو بتانا پڑتا ہے کہ جی آپ کلوزنگ آرگیومنٹس کریں۔ اس کے بعد جج صاحب اناؤنس کرتے ہیں کہ فلانے دن پہ آپ کا ڈیسیجن ہونا ہے۔ آپ کا اتنی تو وکالت ہم نے بھی دیکھ لی ہے کہ جس دن آپ پہ چارج فریم ہو رہا ہوتا ہے، جس دن آپ کے خلاف سنٹنس آنا ہوتا ہے، ان دنوں میں آپ کو عدالت میں موجود ہونا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے وہ اناؤنس نہیں کیا اور یک طرفہ کارروائی ہوئی ہے، میلیفائڈی ہے۔ اور یہ میں کہتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایک ساتھی کو، ہم ساروں کو جیل میں ڈال دیں، ہم ساروں کو ختم کر دیں، صفحہ ہستی سے ہمیں اڑا دیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ عوام کے دل سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی محبت کم ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ ہم سارے کے سارے ایکسپینڈیبل ہیں، پر پاکستان تحریک انصاف اور ہمارا لیڈر چٹان کی طرح کھڑے ہیں، ہم سے بہتر لوگ موجود ہیں۔ مریب صاحب، آپ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اس قسم کے معاملات میں اسپیکر جو ہے وہ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں، لیکن اس کیس میں اسپیکر نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ اپلائی نہیں کیا۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کے پریشر یا دباؤ پہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا کیا معاملہ ہے؟ میں کہنا نہیں چاہ رہا، میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کا کیا خیال ہے، میں کہہ رہا ہوں اسپیکر نیشنل اسمبلی کسی کے پریشر پہ آیا ہے، انہی لوگوں کے پریشر پہ آیا ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو قومی اسمبلی کے اندر سے جس وقت یرغمال بنا کے وہاں سے اریسٹ کیا گیا تھا غیر آئینی غیر قانونی طور پہ، تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کا کام تھا کہ وہ اپنی ریٹ قائم کرتا اور جن لوگوں نے اٹھایا تھا ایجنسیز کے، ان کو اسی وقت ایف آئی آر ان کے خلاف ہوتی۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کیا کیا؟ اس نے صرف سارجنٹ ایٹ آرمز کو معطل کیا، وہ بھی ری انسٹیٹ ہو گیا۔ اور میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اس سے پہلے پریولیج موشنز پہ میں نے کہا تھا آپ اسپیشل کمیٹی بنائیں۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی میں اسپیشل کمیٹی تو بنائی، پر اس اسپیشل کمیٹی کو ویپنائز کیا، یعنی اس کو ہتھیار بنایا 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کرنے کے لیے۔ ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا اور جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، سیف ہاؤسز ایٹسیٹرا میں رکھا گیا۔ اور اس کے بعد بھی ہمارے لوگوں کو، ہمارے ساتھیوں کو 6 مئی کو اڈیالہ جیل کے سامنے ہم لوگ سارے کھڑے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی 2 ہمشیرہ گان اندر گئی تھیں، باقی ہم لوگ سارے باہر کھڑے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی جناب ایڈوکیٹ چنگیز کاکڑ صاحب کو، ممبر قومی اسمبلی فیصل آباد، ان کو زد و کوب کیا گیا اور ان کے بازو کو موچ آئی، پولیس کے ایس ایچ او نے کیا تھا۔
اس کے بعد ہمارے شفقت اوان صاحب ہیں، ہمارے ایم این اے بھی ہیں اور لائر بھی ہیں، سرگودا سے سینئر لائر ہیں، ان کو زدوکوب کیا گیا۔ ہمارے ساتھی ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب، ان کی قمیض کو پولیس نے ہاتھ ڈال کے وہ ان کی قمیض پھاڑی تھی۔ ہم نے یہیں پہ آ کے قومی اسمبلی کے سامنے ہم سارے ساتھیوں نے وہاں پہ جا کے پریس کانفرنس بھی کی اور احتجاج کیا، پر اگلے دن ہندوستان کا اٹیک ہوا اور ہم نے قومی یکجہتی کے طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز تھی، ہم لوگ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے تھے، اور جن لوگوں کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا تھا وہ سارے کے سارے لوگ پاکستان کی دفاع کے لیے ہم ساروں کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ کھڑے تھے۔ بہت شکریہ۔